یہ شخص یونیسیف کا بانی ہے۔ یونیسیف نے پچھلے کئی سالوں میں دنیا بھر کے لاکھوں بچوں کو تعلیم، صحت اور غربت جیسے بہت سے شعبوں میں مدد دی ہے، مگر ان تمام اچھے کاموں کے باوجود صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ یا ان سائنسدانوں کا کیا ہوگا جیسے البرٹ آئنسٹائن، نیکولا ٹیسلا یا آئزیک نیوٹن، جنہوں نے انسانیت کو فائدے پہنچائے؟ کیا یہ سب صرف اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ چلیں اس سوال کو اور بھی مشکل بناتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ کوئی شخص مسلمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا انسان ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کیا آخر کار وہ بھی ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا؟ کیا یہ ناانصافی نہیں لگتی؟ آج ٹوورڈز ایٹرنیٹی میں اس مشکل سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میں اس معاملے پر آپ کے خیالات جاننے کے لیے بےتاب ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ابھی اور بعد کے خیالات میں بہت فرق ہوگا۔ اب تصور کریں آپ ایک قبیلے میں پیدا ہوئے تھے، آپ جدید دنیا سے دور کسی جزیرے پر رہتے ہیں اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے متعلق نہیں سنا، اور آپ کا انتقال ایک غیر مسلم کے طور پر ہوا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اسلام میں اس صورتحال کے حامل لوگوں کو اہل فترہ کہا جاتا ہے، یعنی درمیانی وقفے کے لوگ۔ اکثر علماء اسلام کے مطابق چونکہ ان لوگوں کو کبھی اسلام کا پیغام نہیں ملا، اس لیے انہیں خطاوار نہیں ٹھہرایا جائے گا، لہٰذا یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات نہ صرف کسی دور جزیرے پر رہنے والوں کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے کبھی اسلام کا پیغام نہیں ملا۔ اس مسئلے کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر نہ بھیجتے، چونکہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کبھی نہیں ملا، اسی لیے انہیں سزا نہیں ملے گی۔ اب ذرا 4 مختلف افراد کا تصور کریں۔ ان میں سے ہر فرد اسلام کا پیغام سننے والے لوگوں کے کسی نہ کسی گروپ میں آتا ہے۔ پہلے فرد کو پیغام درست طریقے سے ملتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے، یہ فرد جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے فرد نے اس جزیرے والے شخص کی طرح اسلام کے متعلق نہیں سنا، یہ فرد اہل فترہ میں سے ہے اور یہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تیسرے فرد کو اسلام کا پیغام درست طریقے سے ملتا ہے مگر وہ ایمان نہیں لاتا، یہ فرد جہنم میں جائے گا۔ ان 3 کے علاوہ ایک چوتھی قسم کا فرد بھی ہے جسے اسلام کے متعلق غلط طریقے سے بتایا گیا۔ امام الغزالی کے مطابق، جو ایک مشہور ترین اسلامی علماء ہے، اپنی کتاب فاصل التفریقہ میں لکھتے ہیں، یہ گروپ بھی اہل فترہ میں سے ہے۔ ان کے مطابق انہیں بھی انہی لوگوں کی طرح سمجھا جانا چاہیے جنہیں اسلام کا پیغام ملا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ امید ہے کہ یہ لوگ اہل نجات میں سے ہوں گے، یعنی جو نجات پا جائیں گے، دوسرے الفاظ میں جنت میں جائیں گے۔ اب پہلے 3 گروپس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر یہ چوتھا گروپ کیسے؟ کسی شخص کو اسلام کا پیغام غلط طریقے سے کیسے ملتا ہے؟ یہاں جو اہم اصطلاح سامنے آتی ہے وہ عربی لفظ تکلیف ہے، جس کا ترجمہ مذہبی ذمہ داری کیا جا سکتا ہے۔ تکلیف کسی شخص پر لاگو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اسلام کا پیغام صحیح طور پر پیش کیا جائے۔ تصور کریں کہ کسی کو کوئی بات اسلام کے نام پر بتائی جائے مگر جو کچھ بتایا گیا وہ مکمل جھوٹ ہو یا اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ اس صورت میں تکلیف کی شرائط کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اپنی کتاب میں امام الغزالی اس گروپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، چاہے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا ہو مگر ان کی صفات اور کمالات کے بارے میں نہ سنا ہو۔ مزید وضاحت سے کہوں تو وہ نبی پاک کو بچپن سے اس طرح پہچانتے رہے ہوں کہ معاذ اللہ محمد نامی ایک جھوٹے شخص نے نبی ہونے کا ایک جھوٹا دعویٰ کیا۔ میری رائے میں ان کی صورتحال بھی پہلے گروپ والوں کی طرح ہے، یعنی جنہوں نے کبھی اسلام کے متعلق نہیں سنا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنا مگر ان کی اصل خوبیوں کے بالکل الٹ ایسی غلط معلومات کسی شخص کو سوچنے یا سچ تلاش کرنے پر نہیں ابھارتی۔ تصور کریں کہ عجیب و غریب نام کا کوئی دہشت گرد گروپ سامنے آتا ہے اور وہ درجنوں لوگوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ کیا آپ اس گروپ یا اس کے بنانے والے میں دلچسپی لیں گے؟ کیا آپ کبھی ان کے نظریات پر عمل کرنے کا سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ صحیح راستے پر ہوں؟ کیا آپ ان کے عقائد جاننا شروع کریں گے؟ کیا آپ کبھی ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے؟ میرا نہیں خیال۔ اس وجہ سے امام الغزالی نے فرمایا، اس سے کسی شخص میں سوچنے یا سچ تلاش کرنے کا جذبہ نہیں ابھرتا، بلکہ انہوں نے احتیاط سے اپنے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، یہ امید ہے کہ وہ اہل نجات میں سے ہوں گے، یعنی جو نجات پا جائیں گے۔ ظاہر ہے صرف اللہ جانتا ہے کہ کون اہل الفترہ میں ہے اور کون نہیں، اور ہم بالکل نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، وہ کن حالات سے گزرے ہیں، انہوں نے کیا سنا اور کیا نہیں، یا اپنی زندگیاں کیسے گزاری۔ اسی لیے ہم کسی بھی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل الفترہ میں سے ہے۔ ایسا دعویٰ کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب ان سب باتوں کے بعد اس سوال کو بدلتے ہیں جو ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ایک ایسا شخص ہے جس نے انسانیت کے لیے عظیم کام کیے ہیں اور اسے اسلام کا پیغام بھی صحیح طور پر ملا تھا مگر اس نے قبول نہیں کیا، کیا یہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو جواب ہاں میں ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو جواب نہیں معلوم۔ بظاہر سادہ بات لگتی ہے مگر یہاں ہمیں ایک اہم بات ذہن میں رکھنی ہوگی، ہم کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمان ہو جائے گا یا نہیں، ہو سکتا ہے 30 سال بعد یا اپنی موت سے 3 دن پہلے ہو جائے۔ حقیقی زندگی میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ یاد رکھیں، اصل اہمیت ان کے موجودہ حال کی نہیں بلکہ موت کے وقت ان کے ایمان کی حالت کی ہے۔ ہمیشہ کی جہنم اس بات کی سزا نہیں کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں، بلکہ یہ ایمان کے بغیر مرنے کی سزا ہے۔
اگر کسی کے دل میں ابھی بھی ایمان کی چنگاری موجود ہو تو اللہ اسے مرنے سے پہلے کسی بھی طرح ایمان لانے کا موقع دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان کے بغیر مر گئے تو گویا ان کے دل سے ایمان کی روشنی اور ایمان لانے کی توفیق چھین لی گئی تھی، اسی لیے وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ اگر چاہے انہیں 10، 20 یا 50 سال کی مزید زندگی دے دی جاتی، نتیجہ پھر بھی وہی رہتا۔ بلکہ کچھ اسلامی اسکالرز نے وضاحت کی ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پر ایک غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رہے گا، کیونکہ لوگ جتنا زیادہ وقت کسی خیال کو اپنائے رکھتے ہیں ان کا ذہن بدلنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ خیال ان کی زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جاتا ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ لہٰذا مسلمان ہوئے بغیر مر جانے والوں کے لیے وہ اسکالرز کہتے ہیں چاہے اس شخص کو کتنی ہی لمبی عمر دے دی جائے وہ ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی ایمان کی روشنی اور امکان کھو چکا ہے۔ اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ اسے لمبی عمر نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اعمال نے اس کے اندر سے ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی، لہٰذا اس شخص کے لیے جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ مگر ظاہر ہے یہ نقطہ نظر پورے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھتے ہوئے ہم اکثر 3 اور اہم تفصیلات بھول جاتے ہیں۔ جب ان باتوں کو کھوجتے ہیں تو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ حقیقت میں ہماری نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے کبھی پہلا وائرلیس فون دیکھا ہے؟ اب اسے ایجاد کرنے والے شخص مارٹن کوپر کے بارے میں سوچیں۔ میں نے ایجاد کا لفظ کہا، مگر در حقیقت اس نے یہ صرف دریافت کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کائنات میں اللہ کے قائم کردہ قوانین پر صرف عمل کیا تھا اور اللہ کے بنائے ہوئے مٹیریلز کو درست طریقے سے جوڑا تھا، یعنی وہ اصل بنانے والا نہیں تھا۔ چلے میں وضاحت کرتا ہوں۔ ہر اس چیز کے بارے میں سوچے جو وائرلیس فون ایجاد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً کائنات کے قوانین کو اس طریقے سے ترتیب دینا پڑا جس سے یہ ممکن ہوا۔ مطلب اگر اسے دیکھیں تو کیا یہ دھات کے 2 ٹکڑوں کی عام سی چیز ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں آواز کی لہروں کو منتقل کرتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا ہونے کے لیے فزکس کے قوانین کو صحیح طور پر قائم کرنا اور برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک لہروں کو ہوا میں آزادانہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر خود مارٹن کوپر کو دیکھ لیں، اس ایجاد کے متعلق صرف سوچنے کے لیے بھی اس کے دماغ، اس کے نروس سسٹم اور دوسرے جسمانی سسٹمز کو درست طور پر کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کے نظام سے چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس خیال کا دل میں آنا اور اس پر عمل کا جذبہ بھی اللہ نے عطا کیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ایجاد میں کوپر کا حصہ 1 ملین میں 1 کی طرح ہے؟ تصور کریں کہ آپ کسی کے لیے وہ تحفہ خریدیں جس کا خواب اس نے ہمیشہ سے دیکھا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو اسے خوش کر دے اور وہ آپ اس کے پتے پر بھیج دیں، تو اب کیا یہ عقل کی بات ہوگی کہ وہ شخص تحفہ وصول ہونے پر ڈیلیوری بوائے کا شکریہ ادا کرے اور اسے یہ کہے آپ کتنا خیال رکھنے والے ہیں، جبکہ وہ آپ کو بالکل ہی بھول جائے؟ تو کیا آپ کو اس بات سے تکلیف اور صدمہ نہیں ہوگا؟ ہماری صورتحال بھی اس مثال سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ جب نیکیوں کی بات آئے تو ہم صرف ڈیلیوری کرنے والوں کی طرح ہیں۔ اگر اللہ نے ہمارے دلوں میں رحم دلی نہ ڈالی ہوتی، اگر اس نے نیکی کرنے پر ہمیں خوشی کا احساس نہ دیا ہوتا، یا اگر اس نے ہمیں دولت نہ دی ہوتی تو ہم کوئی نیکی نہ کر سکتے۔ اور اسی لیے اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے سبب سے ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی نیکی میں کسی کا کردار بہت چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی اسے کرتا ہے نا؟ حالانکہ وہ نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ تو اگر وہ ایمان نہیں لایا پھر بھی کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی؟ بالکل آئیں گی۔ جہنم میں جانے والے ہر شخص کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابو طالب اور ابو لہب کو لے لیں، یہ دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دونوں مرتے دم تک اسلام نہیں لائے، مگر ان میں سے ایک نے مسلمانوں کی حمایت کی جبکہ دوسرا اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخرت میں ان کی سزائیں ایک جیسی ہوں گی؟ بالکل نہیں۔ ہر ایک کے لیے فیصلہ اور سزا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بے شک اللہ کسی بھی مومن کی نیکیوں کے معاملے میں اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی اسے نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جزا دیتا ہے، اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے اسے اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، مگر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس پر اسے اجر مل سکے، لہٰذا غیر مسلم کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے دے دیا جائے گا۔ یہ شہرت، کامیابی یا دولت کسی بھی طرح مل سکتا ہے، لیکن ذرا سوچیں تو ہم صرف اس پر کیوں توجہ دیتے ہیں کہ اسے مستقبل میں کیا ملے گا؟ کیا اس شخص نے اپنی بینائی پانے کے لیے کچھ کیا تھا؟ نہیں، یہ تو ایک انمول تحفہ ہے جو اسے دے دیا گیا، اور بھی اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں جو ساری زندگی اسے ملتی رہیں، صرف یہ نعمتیں ہی اجر اور انعام کے طور پر بہت زیادہ ہیں، اسے تو اپنا انعام پہلے سے پیدائش کے ساتھ ہی مل گیا۔ دوسری طرف ایمان ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس دنیا کی عارضی چیزوں کو ہمیشہ کی نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر وہ شخص ایمان والا ہے تو اصل انعام آخرت میں دیا جائے گا، اگر نہیں تو اس کا انعام صرف اس دنیا تک محدود ہے۔ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد ہے، انہیں یہاں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، صرف انسانیت نہیں۔ نیک اعمال بھی ضروری ہیں مگر وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ دوسری تفصیل جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم اصل میں یہ نہیں سمجھتے کہ غیر مسلم کیا جرم کرتے ہیں۔
क्या एक मखलूक का दूसरी के साथ किया गया अच्छा अमल अपने खालिक के इनकार का जुर्म छुपा सकता है? इसी को तो कुफर कहा जाता है। हम इसे यूं समझ सकते हैं, हर मजहब के नजदीक खालिक की अपनी एक तारीफ है, और जब आप कोई एक तारीफ मान लेते हैं तो उसके साथ वाबस्ता पूरे निजाम को भी कबूल कर रहे होते हैं। सिवाय इस्लाम के हर मजहब में खालिक के बारे में झूठे और बिगाड़े हुए अकीदे हैं। मसलन किसी का मानना है कि इंसान ने खुदा से कुश्ती लड़ी और खुदा वो धोखे से जीत गया, या ये कि खुदा अपने कामों पर नादिम हो सकता है, वो कुछ मखसूस चीजें देख या जान नहीं सकता, या वो भी थक सकता है। कुछ ऐसे खुदा पर यकीन रखते हैं जो मर सकता है या जिसके हम पल्ला शरीक हैं। कुछ का मानना है कि बुराई पैदा करने वाला खुदा कोई और है, जबकि कुछ कहते हैं कि मुख्तलिफ खुदा हैं जो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। और ये ऐसे अकीदे नहीं है कि जिनके थोड़े से फॉलोअर्स हों। ये इस्लाम के अलावा दुनिया के कुछ दूसरे बड़े बड़े मजाहिब के अकीदे हैं। इस्लाम में इन्हें खुदा पर बहतान लगाना या झूठ बांधना समझा जाता है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह अहद है, यानी यकता और बेमिसाल है। अल्लाह का कोई शरीक, कोई हरीफ या बराबरी करने वाला नहीं है। उसका हर बंदा किसी भी वक्त बराए रास्त उससे पुकार सकता है बगैर किसी दरमियानी वास्ते के, और उससे दुआ मांग सकता है। अल्लाह असमद भी है, यानी वो हर मखलूक और हर चीज से बेनियाज है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, बल्कि हर चीज उसकी मोहताज है। उसकी कुदरत लामहदूद है, उसका इल्म कायनात की हर चीज को घेरे हुए है, और वो हर उस सिफत से पाक है जो कमजोरी या नाअहली को जाहिर करे। हमें सच्चाइयाँ समझाने के लिए वो हमें पूरी कायनात में खुली और साफ निशानियाँ दिखाता है। अब जरा एथियस्ट या एग्नोस्टिक्स के बारे में सोचें। वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जबकि कायनात की हर चीज, चाहे जिसे हम देख सकते हों या जिन्हें ना देख सकते हों, हमें अल्लाह उसके नामों और उसकी सिफात की पहचान कराती है। उसके वजूद के इनकार का मतलब है पूरी कायनात में मौजूद हर चीज की गवाही और उनके दिए हुए पैगामात का इनकार करना, गोया इन सबको झूठ करार देना। इसके साथ साथ इनमें से हर चीज को एक मकसद के साथ बनाया गया, मगर जब खालिक का इनकार किया जाता है तो गोया वो शख्स दावा कर रहा होता है कि ये बेमकसद इत्तेफाकी चीजें हैं। इस नजरिए के मुताबिक हर चीज इत्तेफाकी तौर पर वजूद में आ गई और ये बेमकसद मादे के सिवा और कुछ नहीं। ये सारी मखलूकात पर एक बहतान है, मगर इससे भी बढ़कर ये उनके खालिक अल्लाह के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा जुर्म है। दर हकीकत ये इस तरह कहना है, तूने ये कायनात नहीं बनाई, इसका कोई मकसद नहीं, और तू ऐसा कहने पर मुझे जहन्नुम में नहीं डाल सकता। लिहाजा अगर आप सोचें तो अल्लाह का इनकार करने से बड़ा और कोई जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब एक ऐसी जात पर बहतान लगाना है जिसके नाम और सिफात लामहदूद हैं, और चूंकि उसके नाम और सिफात लामहदूद हैं तो उसके खिलाफ किया जाने वाला जुर्म भी लामहदूद है, और मुजरिम को जेल में अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद ही रिहाई मिल सकती है। मगर चूंकि अल्लाह का इनकार करने वाले शख्स का जुर्म लामहदूद होता है, लिहाजा जहन्नम उसका ठिकाना बन जाती है, और उसकी पूरी जिंदगी में किया गया कोई भी नेक अमल इस जुर्म की तलाफी नहीं कर सकता। इंसान होने के नाते हम अक्सर अपनी तवज्जो और यकसुई निहायत छोटी, बिल्कुल मामूली और बेमकसद चीजों पर लगा देते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनसे कहीं ज्यादा बड़े मसाइल मौजूद हैं जो हमें हल करने हैं। जैसे कि हमारी तख्लीक का मकसद या इस कायनात को तख्लीक करने की वजह एक सच्चाई और भी है जिसे मौत कहते हैं, जो हर रोज 2.5 लाख इंसानों को साथ ले जाती है, और हम सबको भी आखिरकार उसी मंजिल की तरफ जाना है। ऐसी सूरत में उस शख्स की माजरत नहीं मानी जा सकती जिसने घंटे बल्कि महीने छोटी मामूली और गैर अहम चीजों में गंवा दिए। और आखिर में तीसरी तफसील जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, खुद को मुसलमान कहने वाला हर शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। मौत के वक्त जब फरिश्ता जिस्म से रूह निकालने वाला होता है तो शैतान उस मुसलमान के पास आता है। वो इस लम्हे के इंतजार में होता है, और अब वो अपना आखिरी वार करके उस शख्स को काफिर बनाने की कोशिश करता है। जानते हैं उस नाजुक लम्हे में हमें कौन सी चीज बचा सकती है? ईमान की गहराई, वो ईमान जो दिल में मजबूती के साथ जमा हुआ हो। अगर उस शख्स की रूहानी हालत बहुत कमजोर है तो फिर उसके लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उलमा इस्लाम की सबसे बड़ी फिक्र यही रही है कि वो हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करें और उसे सही सलामत कब्र में ले जाएं। एक अजीम इस्लामी स्कॉलर बिदियुज़्ज़मा सईद नुरसी कहते हैं, इनकार न करना और चीज है, मगर मानना एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। अल्लाह को मानने का मतलब है दिलो जान से उसकी तस्दीक करना, उसके तमाम सिफात और नामों के साथ जिन्हें कुरान ने बयान किया और जो कायनात की गवाही पर मबनी है, और उन अहकामात को तस्लीम करना जो उसने अपने पैगम्बरों के जरिए भेजे, और गुनाह या उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर दिल से नादिम होना और तौबा करना, वरना आज़ादी से बड़े बड़े गुनाह करना और माफ़ी ना मांगना, ना ही पछताना, इस बात का सबूत है कि उसका ईमान ऐसा नहीं है जो आखिरत में उसे कोई फायदा देगा। दूसरे अल्फाज में सिर्फ ईमान ले आना जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए हमें अपने ईमान के मुताबिक अमल करना, महफूज रखना और इसी हालत में मरना होगा। यानी कि एक तरफ कोई शख्स जिसका ताल्लुक अहले फतरा में से हो, जिसने इस्लाम के मुतालिक ना सुना हो, वो फिर भी जन्नत में जा सकता है, और दूसरी तरफ एक शख्स जो सिर्फ नाम का मुसलमान है और उसने कभी इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, वो जहन्नुम में जा सकता है। जब आप खुद पर नजर डालें और आपके पास अल्लाह के वजूद और आखिरत और उन तमाम चीजों के लिए कोई सबूत न हो जिन पर आप ईमान रखने का दावा करते हैं, और आपकी जिंदगी में वो दीनी इबादत मौजूद न हो जो होनी
होनी चाहिए, जैसे कि नमाज, ज़कात और रोजा, बल्कि जिंदगी में वो सब मौजूद हो जो नहीं होना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, जिना करना या दूसरों को धोखा देना। तो सिर्फ ये कहना कि मैं ईमान लाया हूँ आपको कब्र में ईमान के साथ ले जाने के लिए काफी नहीं होगा। मगर इन तमाम वजाहतों के अलावा एक और चीज हम अक्सर भूल जाते हैं। क्या चीज हमें ये सवाल उभारती है कि आखिर क्यों ये लोग जहन्नुम में जाएंगे? हम में रहमदिली और इंसाफ का एहसास है ना, मगर ये एहसासात असल में हमें किसने दिए? अल्लाह ने। अपने बच्चे के लिए माँ की मोहब्बत और रहमदिली से लेकर वो मोहब्बत और देखभाल जो हम लाखों मादा जानवरों में उनके बच्चों के लिए देखते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि जिस जात ने हम में बेपनाह रहमदिली पैदा की वो हमसे कम रहमदिल होगा? हरगिज नहीं। यही बात हमारे इंसाफ के जज्बे के लिए भी है। अल्लाह हमें कभी कोई ऐसी सजा नहीं देगा जिसके हम वाकई मुस्तहिक ना हो। हमने जिन वजाहतों पर भी अब तक बात की, अगर इनमें से किसी एक का भी हमें इल्म ना होता तो यही बात इस मसले को समझने के लिए काफी होगी। अल्लाह जिसने यूनिसेफ के बानी और तमाम गैर मुस्लिमों को पैदा किया, वो यकीनन उनसे अपने लामहदूद इंसाफ और रहम के साथ मामला फरमाएगा। ये फैसला उसका है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, इखलास और सही तरीके से अल्लाह की इबादत और इताअत करें और अपने अमाल के जरिए इंसानियत को इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दिखाएं। अब आप खुद से पूछें कि आपको यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारी उसी तरह निभा रहे हैं जिस तरह निभानी चाहिए।